ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی نے کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا فرمایا۔
قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ یوں بیان فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، پس تم اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی غلامی، اللہ ہی کی بندگی کیا کرو۔ ساری کائنات کے بنانے میں، پیدا کرنے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اس پر میرا اور آپ کا ایمان بھی ہے۔ جب اللہ ہی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا تو پھر ایک وقت آئے گا ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، کائنات کا ذرہ ذرہ تباہ ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سورۃ الرحمن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ فنا ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے، صرف اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند سورج، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ جانور، یہ درندے پرندے سب فنا ہو جائیں گے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ہر چیز ہلاک ہونے والی، برباد ہونے والی، فنا ہونے والی، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ کی ذات کبھی فنا نہیں ہوگی، کبھی ہلاک نہیں ہوگی۔ کائنات کے اندر سب سے بہترین جماعت، سب سے افضل ترین جماعت، سب سے زیادہ بابرکت، مقدس، پاکیزہ جماعت نبیوں کی، پیغمبروں کی، رسولوں کی، یہ پاکیزہ جماعت بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، ہر ایک موت کا مزہ پا کر دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہو گئے۔ جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے تمام نبیوں کو نبوت دی، جن کے صدقے میں اللہ نے جنت کو سجایا، وہ امام الانبیاء، سید الانبیاء
خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ بھی دنیا میں آئے اور ہمیشہ نہ رہے۔ مکے کے رہنے والے کافر مشرک لوگوں نے میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں یوں کہا، یہ چند دن دنیا میں رہیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے، ٹینشن نہ لو۔ جب یہ محمد کا انتقال ہو جائے گا تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ جب کافروں نے یہ طعنہ دیا، قرآن مجید میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ ارے یہ تو سوچو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے اندر جو بھی آیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ خود لے کر پٹی باندھ لیں، آپ لے لیں اپنی طرف سے، اپنے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں پٹی باندھ لیں۔ یہ کیوں باندھی جا رہی ہے آخر میں کہوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جو بھی آیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، چاہے وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، یا کوئی مومن ہو یا کوئی بھی ہو، کافر ہو یا مشرک، کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ نے فرمایا مکے کے کافروں مشرکوں سے، ارے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو کیا آپ ہمیشہ رہیں گے؟ اگر محمد کا انتقال ہو گیا تو کیا آپ ہمیشہ رہیں گے؟ آپ بھی تو مرنا ہے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ۔ اللہ نے بیان فرمایا میرے محبوب، آپ بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، جب وقت آئے گا آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ تو دنیا کے اندر انبیاء آئے، صحابہ آئے، اولیاء اللہ آئے، کروڑوں مومن بندے بندیاں آئے، دنیا کے اندر کافر آئے، مشرک آئے، یہودی کرسچن آئے، دنیا میں کوئی ہمیشہ نہ رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن مجید میں یہ آیت 3 جگہ اللہ نے صاف صاف کہا، ہر نفس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ وہ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارے تب بھی مرنا ہے، یا یہ کہ وہ انسان گناہوں میں، نافرمانیوں میں، حرام کاموں میں زندگی گزارے تب بھی مرنا ہے۔ موت سے کسی کو چارہ نہیں، چھٹکارا نہیں، اور موت کا کوئی انکار کرنے والا بھی نہیں۔
دنیا کے اندر کروڑوں انسان اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے، نبیوں کی نبوت کا انکار کرنے والے، جنت جہنم کا، فرشتوں کا، قبر کے حالات کا، آخرت کے حالات کا انکار کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، لیکن کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ملے گا جو یوں کہہ دے موت کوئی چیز نہیں، میں کبھی مرنے والا نہیں، موت کا کوئی انکار کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک مانتا ہے ہاں مرنا ہے، موت کے حوالے ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو، ہر نفس کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کے حوالے کیوں ہونا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا تم دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ، دینداری، سچائی، امانت داری کے ساتھ، پاکیزہ اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری، تمہارے ان اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دینا ہے، اس لیے موت لے کر آئیں گے۔ یا یہ کہ جو انسان گناہوں میں، نافرمانیوں میں، حرام کاموں میں، زنا میں، چوری میں، پنڈوں میں، سندا میں، انٹرسٹ میں زندگی گزاری، ان کی بدعمالیوں کا بدلہ قیامت کے دن دینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک ایک انسان کے عمل کا بدلہ دیا جانا ہے۔ وہ بدلہ دینے کے لیے، وہ انعام دینے کے لیے، یا وہ سزا دینے کے لیے اللہ جل جلالہ موت کو رکھا ہے۔ موت کے ذریعے سے قبر میں جائیں گے، پھر آخرت میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ موت کے ذریعے سے اللہ سے ملاقات، موت کے ذریعے سے جنت میں جانا، موت کے ذریعے سے نبیوں کی ملاقات۔ تو موت کے علاوہ، موت کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ انسان اللہ سے ملاقات کر لے۔ موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے۔ اللہ نے درمیان میں موت رکھا، مرو گے تو اللہ سے ملاقات، جنت میں جانا، یا یہ کہ نیک اعمال نہیں ہے، گناہ ہے، تو مرو گے تو جہنم دیکھنا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں موت کا نظام رکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہر جان، ہر انسان موت کے حوالے ہونا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا مرنا ہی ہے۔ الگ الگ آیتیں ہیں، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اتنا دل کے اندر یقین بٹھا لو کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، حاصل کرنا ہے، اللہ سے لینا ہے، مرنا ہی ہے۔ مگر کوشش اور فکر اس بات کی کرنی چاہیے مجھے اچھی موت آئے، میرا خاتمہ اچھا ہو جائے، ایمان کی حالت میں مرنا، تقوی کی حالت میں مرنا، دینداری کی حالت میں مرنا، نماز کی حالت میں مرنا، تلاوت کی حالت میں مرنا، درود پڑھتے ہوئے مرنا، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے مرنا، اچھی موت مرنا، اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے
کہیں ایسا نہ ہو دنیا کے اندر ہزاروں آپ کو نظر آئیں گے شراب کی حالت میں مرنے والے، چوری کی حالت میں مرنے والے، گناہوں میں مرنے والے، زنا کی حالت میں مرنے والے، حرام کاموں میں مبتلا مرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں انسان دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو وہ بری موت ہمیں بھی نصیب ہو جائے، شراب کی حالت میں مرنا ہم کو بھی نصیب ہو جائے۔ تو ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، یا اللہ یہ برے خاتمے سے، بری موت سے ہمیں بچا لے، اچھی موت، حسن خاتمہ، اچھا خاتمہ ہمیں نصیب فرما دے۔ دعاؤں کا اہتمام، سب سے بہترین موت کون سی ہے؟ شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ فضائل حج کے اندر ایک روایت نقل فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، سب سے بہترین موت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ یا بندی حج بیت اللہ کو جائے، حج کے اعمال، حج کے ارکان مکمل کرے، مینا کا قیام، عرفات کا قیام، مزدلفہ کا قیام، رمی جمرات اور قربانی حلق کروانا، طواف زیارت اور طواف وداع اور دیگر حج کے اعمال مکمل کر لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، رجع کا یوم ولدته امه، حج سے فارغ ہو کر یہ واپس آنے والا اس حال میں آتا ہے گویا کہ وہ ابھی اپنی ماں سے پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک، گناہوں سے صاف ہو کر واپس آتا ہے۔ اس لیے فرمایا حج سے فراغت کے بعد، حج سے فارغ ہو جانے کے بعد کسی کا مر جانا، کسی کا انتقال ہو جانا یہ بہترین موت ہے۔ اور دوسری بات یوں بیان فرمایا، رمضان آئے، رمضان کے روزے رکھے، روزہ رکھ کر کوئی مر جاتا ہے، رمضان ختم ہوا، زندگی بھی ختم ہو گئی، رمضان آیا، رمضان کے اعمال، روزوں کا اہتمام، سحری افطاری کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، فطرہ کا اہتمام، رمضان کے جو اعمال کے ساتھ زندگی گزاری، رمضان ختم، زندگی بھی ختم، موت آئی، دنیا سے چلا گیا تو آپ نے بیان فرمایا یہ دو موت، حج سے فارغ ہو کے مرنا یا رمضان کے ختم ہونے کے بعد مرنا، یہ اچھی موت ہے، بہترین موت ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مطاف میں مر جائے، کوئی حتیم میں مر جائے، کوئی ریاض الجنہ میں مر جائے، کوئی مدینہ منورہ کی پاکیزہ سرزمین میں مر جائے، بہترین موت کوئی سجدے کی حالت میں مر جائے، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے کوئی مر جائے، کوئی جمعہ میں اعمال کرتے ہوئے مر جائے، بہترین موت ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، ہزاروں اعمال ہو سکتے ہیں، سینکڑوں اعمال ہو سکتے ہیں، وہ نیک اعمال، اچھے اعمال کرتے ہوئے کوئی اللہ کا بندہ یا بندی دنیا سے مر کے آخرت کی طرف روانہ ہو رہا ہے، کیا بہترین موت ہے۔ ممکن ہے کوئی موت سے پہلے زمزم کا قطرے اس کے منہ میں ڈالا گیا، روح نکل گئی، لوگ کہتے ہیں اس کی آخری غذا زمزم
ہنسی کے مر گیا، کیا بہترین موت ہے۔ سینکڑوں اعمال ہو سکتے ہیں، بندہ کر رہا تھا مر گیا، مگر میرے بھائیوں دل کے کانوں سے سنو، سب سے بہترین موت وہ موت جس کی تمنا میرے اور آپ کے نبی نے بیان فرمائی، اپنی تمنا اپنی خواہش کا اظہار فرمایا۔ وہ کون سی موت ہے؟ بخاری شریف کا 11واں پارہ، مسلم شریف کی روایت، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ یوں قسم کھا کے آپ نے بیان فرمایا، لوددت انی اغزو فی سبیل اللہ واقتل، میری تمنا، میری خواہش، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ میں میدان جہاد میں جاؤں، میدان جہاد میں جاؤں اور مجھے شہید کر دیا جائے، میدان جہاد میں جا کے مرنا یہ میری تمنا۔ ثم اغزو واقتل، پھر آپ نے بیان فرمایا پھر میں دوبارہ میدان جہاد میں جاؤں، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ ثم اغزو واقتل، پھر مجھے میدان جہاد میں جانا نصیب ہو جائے اور مجھے شہید کر دیا جائے۔ بخاری شریف میں صاف الفاظ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میں میدان جہاد میں جاؤں، مجھے شہید کر دیا جائے، پھر میرا رب، میرا اللہ، میرا خالق مجھے دوبارہ زندہ کر دے، پھر میں دوبارہ دنیا میں آ جاؤں، پھر میری یہ تمنا میدان جہاد میں جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر میرا رب مجھے دوبارہ زندگی دے، پھر میں میدان جہاد میں جاؤں، مجھے شہید کر دیا جائے۔ میدان جہاد میں جا کے مر جانا، شہادت کا پیالہ پی جانا، شہادت کی موت نصیب ہو جانا، یہ سب سے بہترین موت، اس سے بہتر موت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میرے اور آپ کے نبی کے سسرے، کتنے بڑے صحابی، تمام صحابہ میرے اور آپ کے نبی کی محنت سے ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے۔ عمر وہ صحابی، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، یا اللہ عمر کو ایمان دے، آپ کی دعا سے عمر ایمان لے کر آئے۔ تمام صحابہ مرید، عمر یہ مراد ہیں میرے اور آپ کے نبی کے۔ اتنے بڑے صحابی سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ 7ویں پارے میں ان کی دعا نقل فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میدان جہاد میں مرنا مجھے نصیب فرما دے، میدان جہاد میں جا کے شہادت کا پیالہ پی جانا مجھے نصیب فرما دے۔ بڑے بڑے صحابہ میدان جہاد میں جانے کی اور وہاں مرنے کی دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہونا چاہیے سب سے بہترین موت میدان جہاد کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کا بندہ یا بندی میدان جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے، اللہ نے کہا یہ مرنے والوں کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں۔
اللہ کی طرف سے ان کو روزی دی جاتی ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں؟ قرآن مجید کا 4واں پارہ میرے رب نے جو بیان فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ میدان جہاد میں جا کے مرنے والوں کے بارے میں مردہ خیال مت کرو، مردہ تصور پیدا مت کرو، یہ زندہ ہیں، یہ مرنے والے، شہید ہونے والے یہ زندہ ہیں، ان کے رب کی طرف سے ان کو روزی دی جا رہی ہے۔ میدان جہاد میں جا کے مر جانا، اللہ جو انعامات، جو بدلہ اور جو نعمتوں سے اللہ ان کو نوازنے والا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا یہ میدان جہاد میں جا کے شہید ہونے والے کبھی اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے اللہ کے فضل، اللہ کی نعمت سے جو انعامات کیے جا رہے ہیں، خوشیاں منوا رہے ہیں، مسرتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ شہید ہونے والوں کی تمنا یہ ہوتی ہے جو دنیا میں رہ گئے، جو دنیا میں رہ گئے، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کاش یہ بھی میدان جہاد میں جائیں، شہید ہو کے اپنی قبروں میں آئے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، نہ قبر کے عذاب کا کوئی ڈر، نہ جہنم کے عذابات کا کوئی ڈر، نہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں۔ یہ خوشیوں میں، مسرتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں مشغول مصروف ہوں گے۔ میرے بھائیوں، سب سے بہترین موت وہ شہادت کی موت ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی میدان جہاد میں جائے اور شہادت کا پیالہ پی لے، شہادت کا جام پی لے، کوئی شہید ہو جائے، کسی کی شہادت پر کوئی ماتم کرنا، کوئی غم کرنا، کوئی نوحہ کرنا، کوئی جلوس نکالنا، کوئی علاوہ بنا کر چھلانگ لگانا، کسی کی شہادت پر پنجے اٹھا کے گلیوں میں دیوانوں، پاگلوں، شیطانوں کی طرح ناچنا، ریالی نکالنا، جلوس نکالنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا یہ تو شہادت کی موت ہے۔ شہادت پانے والے چاہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو یا کوئی اور صحابی، مکہ مکرمہ چاروں طرف پہاڑیاں، چاروں طرف پہاڑیاں، ان پہاڑوں میں ایک پہاڑ جس کو جبل نور، جبل ہیرا، غار ہیرا کہا جاتا ہے، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام قیام فرماتے، کئی دن وہاں رہتے تھے۔ اللہ کا قرآن کی پہلی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں اس پہاڑ پر نازل ہوئی۔ وہ پہاڑ کے اوپر ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اتنے صحابہ غار ہیرا، یہ وہ پہاڑ کے ایک چٹان پر کھڑے ہوئے۔ مسلم شریف جلد دوم میں یہ روایت ہے، آپ کھڑے ہوئے تھے، وہ پہاڑ کی چٹان ہلنے لگی،
حرکت کرنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، ارے چٹان تو کیوں حرکت کر رہی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ایک صدیق اکبر ہیں۔ یہ دو کے علاوہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 6 صحابہ وہاں موجود تھے۔ وہ چٹان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ہم دو کے علاوہ یہ 6 صحابہ شہادت پانے والے ہیں، شہادت کی موت مرنے والے ہیں۔ اگر شہادت کی موت کوئی ماتم کی ہوتی، کوئی غم کی ہوتی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی پہاڑ پر اللہ سے دعا کر دیتے، یا اللہ یہ میرے صحابہ، ان کو شہید نہ کر، شہادت کی موت نصیب نہ کر۔ دعا نہیں فرمائی بلکہ فضیلت بیان فرمائی، ہم دو کے علاوہ یہ 6 صحابہ شہید ہونے والے ہیں، تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ وہ چٹان کی حرکت بند ہو گئی۔ ترمذی میں روایت، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام، دل کے کانوں سے سنو نوجوانوں، غور سے سنو، احد پہاڑ ہے، احد کا پہاڑ مدینے کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ 3 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ احد کا پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احد کے پہاڑ سے یوں کہا، احد کا پہاڑ کیوں حرکت کر رہا ہے؟ تجھ پر ایک نبی کھڑا ہوا ہے، ایک صدیق اکبر کھڑا ہوا ہے، اور یہ 2 صحابہ عمر عثمان سے یوں کہا، یہ میرے 2 صحابہ شہید ہونے والے، یہ تیرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ یہ کہنا تھا، احد کا پہاڑ رک گیا، وہ حرکت بند ہو گئی، وہ زلزلے کی کیفیت ختم ہو گئی۔ اگر شہادت کی موت کوئی ذلت کی موت ہوتی، کوئی ماتم، کوئی غم کرنے کی موت ہوتی، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں کئی مرتبہ عثمان سے کہا، عثمان تو شہید ہونے والا، عثمان تو شہید ہونے والا۔ اگر شہادت کی موت، ذلت کی موت، ماتم کی موت ہوتی، غور کرو نوجوانوں، اگر شہادت کی موت، ذلت کی موت ہوتی، ماتم غم کرنے کی موت ہوتی، تو پھر میرے اور آپ کے نبی اپنی 2 بیٹیاں، پہلے رقیہ کا نکاح عثمان سے کیوں کرتے؟ رقیہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ کیوں کرتے؟ اپنا داماد کیوں بناتے؟ پتہ چلتا ہے شہادت کی موت یہ کوئی ذلت کی موت نہیں، یہ تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ شہادت کی موت مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کی شہادت پر غم کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بخاری شریف کا 5واں پارہ، علماء سے پوچھو، 1-2 روایت نہیں، سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک ہی روایت بار بار ایک کے بعد ایک کئی مرتبہ لے کر آئے۔ مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں،
ابن ماجہ میں، یہاں ستہ کی کتابوں میں یہ روایت 1400 سال پہلے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ پیغام دیا، لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا فی دعوی الجاہلیہ، کسی کے مرنے پر اپنے چہرے کو مار لینا، نوچ لینا، اپنے گریبان پھاڑ لینا، زمانے جاہلیت کے رسم و رواج زندہ کرنا، یہ ماتم کرنے والے، یہ نوحہ کرنے والے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر یہ ماتم کرنے والے، یہ پنجے اٹھا کے گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں آنے والے، علاوہ بنا کر علاوہ میں آگ میں یہ ناچنے والے، یہ پاگل، یہ دیوانے، یہ شیطان ہیں، جن کے بارے میں 1400 سال پہلے میرے نبی نے بیان فرمایا، یہ گریبانوں کو پھاڑنے والے، یہ گریبان کیا پھاڑیں گے، اپنا جسم لہو لہان کر لینے والے اور اپنے چہروں کو مار لینے والے، سینوں کو مار لینے والے، اللہ کے نبی نے پیغام دیا، لیس منا، یہ میری امت میں سے نہیں ہیں، کہاں چلے گئے؟ کون سا اسلام تم ماننے والے، کون سی شریعت آپ ماننے والے، کون سے مسلمان آپ ہیں، کون سا مکہ، کون سا مدینہ، کون سا قرآن آپ ماننے والے؟ جس قرآن کو تم مانتے ہو، جس مکہ مدینے کو تم مانتے ہو، جس شریعت، جس اسلام کو تم مانتے ہو، وہ اسلام، وہ شریعت، وہ قرآن حدیث، وہ مکہ اور مدینہ یہ اعمال کی اجازت نہیں دیتے۔ ماتم نہ کرو، یہ غلط رسم و رواج سے توبہ کرو، توبہ کرو، نوجوانوں کو بچاؤ، عورتوں کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، ایسے گندے ماحول میں، گندے اعمال میں جانے مت دو، اسلام کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دین کی طرف آؤ، دیکھو تمہارا دین، تمہاری شریعت آپ کی کیا رہبری کرتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم 60 پر 1 ہجری کربلا کے میدان میں آپ نے شہادت پائی۔ آپ چھوٹے بچے بچپنے کی حالت میں اللہ کے نبی نے بشارت سنائی۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت، ام الفضل رضی اللہ عنہا میرے اور آپ کے نبی کی چاچی بھی ہے اور سالی بھی ہے، حضرت میمونہ، حضرت ام فضل، یہ دونوں سگی بہنیں ہیں، تو ہمارے نبی کی چاچی بھی ہے اور سالی بھی ہے۔ ام فضل خواب دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک ڈراؤنا، ایک خطرناک خواب دیکھا ہے، میں آپ کو سنانا میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری چاچی بیان تو کر دے۔ ام فضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا، گوشت کا ایک حصہ نکالا گیا اور چھیلا گیا، میرے حوالے کیا گیا، یہ خواب میں نے دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ام فضل، یہ کوئی برا خواب نہیں، یہ اچھا خواب ہے، تیرا خواب کی تعبیر یہ ہے، میرے گھر میں فاطمہ کو ایک لڑکا ہوگا، لڑکا ہونے کے بعد وہ بچے کی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے تیرے حوالے کیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، سیدنا فاطمہ کے گھر میں سیدنا امام حسین کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے
حضرت حسین کی پرورش کے لیے، تربیت کے لیے ام فضل کے حوالے کیا۔ چند دن گزرے، اپنے ہاتھ میں لے کر ام فضل اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا، حوالے کی اور دوسرے کام میں مشغول ہو گئی۔ پلٹ کر دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو جاری۔ ام فضل نے عرض کیا یا رسول اللہ اچانک رونے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ام فضل ابھی جبرائیل آیا، جبرائیل نے مجھے پیغام دیا یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا کربلا کے میدان میں اسے شہید کیا جائے گا۔ وہ میدان کی مٹی لے کر آیا اور مجھے دکھایا، وہ مٹی لال تھی۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں یہ بشارت دے دیے تھے یہ میرا نواسا ایک وقت آئے گا، شہادت کی موت پینے والا ہے، آنے والا ہے۔ تو یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب میدان جہاد میں گئے، ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیا، شہادت کا پیالہ پی گئے مگر سر نہیں جھکایا۔ میرے بھائیوں، شہادت مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ جلوس نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ترمذی نے روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے دو نواسے حسن اور حسین کل قیامت کے دن جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ وہ تو جنت میں ہمارے سردار ہیں۔ شہادت کا پیالہ پی کر دنیا سے روانہ ہو گئے، ماتم کرنے کے بجائے، جلوس نکالنے کے بجائے یہ پنجے اٹھا کر ناچنے کے بجائے اور اپنی زندگیوں میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کی سیرت، ان کے صفات زندگیوں میں لے کر آؤ اور ان کی زندگی میرے لیے، آپ کے لیے نمونہ ہے، یہ اپناؤ، زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، 10 محرم کو روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم میں روایت، وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، 10 محرم کو روزہ رکھو، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت لمبی ہے، جب آپ نے 10 محرم روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی، یہ عیسائی لوگ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں بیان فرمایا، آئندہ سال میں زندہ رہا 9 محرم 10 محرم 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی مخالفت ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئندہ سال آنے سے پہلے محرم آیا، محرم کے بعد سفر کے بعد ربیع الاول آپ کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال آپ نے بیان فرمایا آئندہ سال میں رہا۔ فقہاء محدثین نے بیان فرمایا 9 محرم 10 محرم یہ 2 روزے رکھو، یا یہ کہ 10 محرم 11 محرم یہ 2 روزے رکھو، کل بروز ہفتہ 9 محرم، اتوار 10 محرم، ہفتہ اتوار 2 روزے، یا یہ کہ اتوار پیر 2 روزے رکھو۔ ہاں اگر کوئی اللہ کا بندہ اسے فرصت نہیں ہے 1 روزہ بھی رکھ لے، گنجائش ہے، مگر پسندیدہ عمل 2 روزے رکھنا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت ضعیف
کمزور روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، من وسع على عياله بالنفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنتي، جو اللہ کا بندہ 10 محرم میں اپنے گھر والوں پر، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے گھرانے پر زیادہ خرچ کرتا ہے، دسترخوان کشادہ کر دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو تحفہ، اپنی بہن بھائیوں کو تحفہ، اپنے بچوں کو تحفہ یا کھلانے پلانے میں اپنا مال زیادہ خرچ کرتا ہے، تو بندہ یا بندی 10 محرم کو زیادہ خرچ کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اس عمل کی برکت سے اللہ 1 سال کی روزی میں برکت دیں گے۔ اس لیے 10 محرم کو تھوڑا زیادہ خرچ کرو، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بچوں، رشتہ داروں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں پر تھوڑا زیادہ خرچ کرو۔ تو یہ عمل بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ مسجدیں اور یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ قبرستان، یہ جو زمینیں ہیں اس کو اوقاف کی زمینیں کہا جاتا ہے۔ اوقاف کی زمینوں کا مالک اللہ ہے، یہ زمین، یہ مسجدوں کا مالک اللہ، مدرسوں کا مالک اللہ، قبرستانوں کا مالک اللہ۔ جو بندہ یا بندی اپنی زمین، اپنا گھر، اپنا باغ، اپنی جائیداد اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، یہ غریبوں کے لیے، یہ بیواؤں کے لیے کام آئے۔ یہ میری زمین کالج بناؤ، اسکول بناؤ، ہسپتال بناؤ، یتیم خانہ بناؤ، مسافر خانہ بناؤ، یا مدرسہ بناؤ، یا مسجد بناؤ، یہ وقف کرنے والا جو تمنا، جو نیت کے ساتھ وقف کر دیتا ہے، وقف کرنے کے بعد وہ زمینوں کا مالک اللہ ہو جاتا ہے۔ کئی جمعہ میں نے آپ سے کہا زمینوں کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک بابری مسجد کا مسئلہ نہیں تھا، اب سینکڑوں ہزاروں مسجدوں کا مسئلہ، ہزاروں مدرسوں، قبرستانوں، درگاہوں کا مسئلہ ہے۔ ان زمینوں کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں میں یہ کالا پٹا باندھ کر یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ جو قانون لے کر آئے ہیں کالا قانون ہے، یہ ظلم سے بھرا ہوا، ناانصافی سے بھرا ہوا یہ قانون ہے، یہ ریجیکٹ کرو، یہ کینسل کرو۔ جیسے کالا پٹا، یہ کالا قانون ہمیں منظور نہیں ہے۔ سینکڑوں مرتبہ ہندوستان کے چپے چپے میں جلوس نکالے گئے، دھرنا دیا گیا۔ ابھی پٹنہ کی سرزمین میں لاکھوں لوگ میدان میں جمع ہو کر ہندوستانی حکومت کو یہ پیغام دیا، یہ قانون ہمیں پسند نہیں ہے، یہ ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ کرناٹک کے اندر بھی کئی مرتبہ جلوس نکالے گئے، دھرنا دیے گئے۔ اسی طرح آج کرناٹک کے اندر ہمارے علماء نے یہ پیغام دیا ہے، جمعہ کی نماز کے بعد باہر نکلو، راستوں میں جیسے صفے بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح راستے کے ایک کنارے صفے بنا کر کھڑے ہو جاؤ۔ یوں سمجھو یہ ہماری مسجد کے باہر یہ جو بریج بنی ہوئی ہے، یہاں سے لے کر اموار پیٹ سرکل تک ایک صف بنا کے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں کالا پٹا ہے، ہمارے ہاتھوں میں کارڈ بھی ہوگا، پلے کارڈ بھی ہوگا جس میں لکھا ہوا ہوگا یہ قانون ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ میرا حال میرے بھائیوں، ابھی جمعہ کی نماز کے بعد
دعا ہوگی، دعا ہونے کے بعد فوراً یہ پورا مجمع باہر نکلنا، راستے کے ایک کنارے میں امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، کوئی نعرہ بازی نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی بیانات نہیں، خاموش رہنا ہے۔ اور جو سڑک میں جو سواریاں گزرتے ہیں ان سواریوں کے گزرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرنا ہے، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ یہ خاموش پیغام سے، یہ خاموش احتجاج سے حکومت تک ایک بات پہنچانا ہے، ہم امن کے پجاری ہیں، ہم شانتی کے پجاری ہیں، ہمارا دھرنا امن کے ساتھ ہے، یہ قانون ہمیں پسند نہیں ہے، یہ ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد سنتیں بعد میں آ کے ادا کرو، یا یہ کہ اپنے گھروں میں جا کے سنت ضرور ادا کرو۔ کوئی یہ سوال نہ کرے سنت چھوڑ دیں گے، نہیں، گھر نہ دیں گے، بعد میں آؤ اپنی سنت ادا کر لو، یا گھروں میں جاؤ سنت ادا کرو۔ جیسے ہی دعا ختم یہ سارا مجمع انشاءاللہ باہر نکلیں گے، یہ احتجاج میں، یہ دھرنا دینے میں، یہ امن کے ساتھ کھڑے ہونے میں کہ آپ سب ساتھ دیں گے، آپ سب ساتھ آئیں گے، اللہ آپ کے انشاءاللہ کو قبول فرما لے۔ اس لیے امن کے ساتھ، کوئی شور شرابہ نہیں، جیسے ہی دعا ہوگی ہم سب باہر جائیں گے۔ ایک گزارش یہ ہے، یہ جو مسجد کے باہر لوہے کا گیٹ لگا ہوا ہے، باہر اتنا حصہ چھوڑ کر آپ دوسری جگہ کھڑے ہو، تاکہ یہ سامنے کے حصے میں ان کو چلنے نہیں ہوتا۔ بوڑھے لوگ، عمر رسیدہ لوگ، ایسے لوگ آ کر یہ سامنے کے حصے میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ جوان ہیں، چل کر جا سکتے ہیں، آپ دور دور کھڑے ہو جائیں۔ یہ عمر رسیدہ لوگ، یہ بوڑھے لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے یہ سامنے کا حصہ چھوڑ دے، اور لائن سے جہاں تک آپ کی لائن جائے تھوڑا درمیان میں گیپ، تھوڑا درمیان میں فاصلہ، تھوڑا دور دور کھڑے ہوں، تاکہ ایک دوسرے کا ہاتھ ہم آسانی کے ساتھ پکڑ سکے۔ اگر ہمارا یہ مجمع ٹول گیٹ سے لے کر یہ انوار پیٹ سرکل تک بھی چلا گیا، کوئی حرج نہیں ہے، یہ پورا مجمع ساتھ دینا ہے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، اپنا مال لگانے کے ذریعے سے یہ کالا قانون ریجیکٹ ہو جائے۔ اللہ فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا